اگلے اسپیکر جناب سید شبیر علی رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمیں محظوظ کروائیں. اور شبیر صاحب آپ کی شان میں ایک شعر جو ہے وہ بھی اشعار جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا. یہ جتنے بھی ہیں یہ بڑے منتخب کردہ اشعار. ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا کہ میں سورس نہ بتاؤں. خود ہی سب خوش طبیعت خوش بیاں ذات آل ابا ان کو خالق سے ملا یہ حوصلہ یہ مرتبہ. آپ ان کو رستہ بھی دے دیجئے اس حوصلے مرتبہ کے پاس تاکہ وہ پہنچ سکے. شبیر بھائی یہیں سے آ جائیے, یہاں سے یہاں سے. خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں وجود کی نعمت ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے مکمل کر دیا اور ہماری آنکھوں کو اور اپنے پیاروں کے عشق و عرفان کی نور سے منور فرمایا. کائنات کی درود و سلام حضرت اکرام اللہ کے ان پسندیدہ بندوں پر جن کی دنیا محمد بخاری مسلم جان اور ان کا وفات کے لیے عزت و کرامت کا سبب ہے اور ان کی محبت کو پروردگار عالم نے اجر رسالت اصلاح دیجیے گا. عزیزان محترم, آپ سب مومنین اور مومنات کو عید غریب کی اور آج کے پرنور محفل میں ہماری بزم میں ورلڈ رینون شیعہ اسکالر اور شاعر ڈاکٹر ماشاء اللہ بھائی ڈاکٹر عزیزان محترم, ان کے لیے یہ کہتا ہوں کہ وائے بدن میں اتنا کبیر پھر اس کے بعد چراغ میں روشنی. اور یقیناً عزیزان محترم ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں والد حضرات کی ہیں جنہیں میں انسنگ ہیرو ہیں. وہ ہیں ڈاکٹر اسد صاحب اور ڈاکٹر مسعود. ان کی سلامتی کے لیے آپ سب مل کر درود پڑھیں. عزیزان محترم, جیسا کہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صفی حسن صاحب کو جو کنگ چارلس کا ایوارڈ ملا تو انہوں نے خوبصورت جملے کہنے ہیں جو مجھے بھیجے ہیں. ان کے چند جملے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ I don't think that anybody has done more than him in promoting sheer influence of politics. And he has devoted his life to this objective and may God bless him. سلام دیجیے. عزیزان محترم, ڈاکٹر جعفری صاحب He's trying his level best
make our community together. اور اس سلسلے میں یہ کوشش میں ہے کہ ایک سینٹر جہاں پر ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اور اس کا نام جو کیا ہے وہ ہے اردو کلچرل سینٹر۔ یہ چاہتے ہیں کہ اردو یہ بڑھائیں اور ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں شعراء کا اضافہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ قدم اٹھایا ہے کہ اکثر آپ جو واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ٹیلر میں، اٹ ریئلی ٹچز مائی ہارٹ، جو وہ کہتے ہیں کہ you need grocery, you need dental help, you need medical help, thank you sir، سوا دیجیے۔ عزیزان محترم، جب بھی مجھے اردو فاؤنڈیشن میں اوقات کے ادبی کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ بیان کرتا، علی کا مقصد عوام کی مدد کی زندگی سے سر و اضطراب کو دور کرنا، مستقل بنیادوں پر معذور افراد کی معاشی تعمیر کو ذخائر فراہم کرنا، بے گھروں کو گھر، بے سہارا کو سہارا دینا۔ عزیزان محترم، علی نے عمر کو تو نیا لباس، قیمتی لباس دے دیا، اپنے لیے ایک معمولی لباس نہیں۔ جب علی کی زندگی کو ایک جاہل انسان نے، ایک ان پڑھ انسان نے اس منظر کو دیکھا، یہ علی تو زمین پر بیٹھ کر غلاموں کے ساتھ غلاموں کی طرح کھانا کھاتے ہیں، وہ سمجھنے لگے کہ علی غریب ہے، علی کے پاس مال دنیا نہیں ہے، علی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ علی نے سوچا کہ اس مجمع کے لیے ایک کاغذ پر تحریر لکھی اور اس کاغذ پر ناؤ بنا دی اور اس ناؤ کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے سمندر کے لہر۔ عزیزان محترم، علی جیسے شناور کی بنی ہوئی ناؤ اتنی مضبوط ہے کہ تاریخ کے طوفانی سمندر کے مدد ابھری ہوئی لہریں، موسلادھار بارشیں اس ناؤ کو ڈبو نہ سکی۔ یہ ناؤ صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی آج بھی یوں رواں اور رواں نظر آتی ہے۔ اس ناؤ پر لکھا ہوا ہر لفظ یہ آواز دے رہا ہے کہ علی جیسے ذہین، علی جیسے افسر، علی جیسے محنتی، انتظر جولانی تباہ کے حامل انسان کی کوششوں کے نتیجے میں ان کی سالانہ آمدنی کا اندازہ لگانا اے حضرت انسانیت کے بس۔ اور جو اس تحریر پر میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کر رہا ہوں، جب اس تحریر پر برادر عزیز ڈاکٹر غدم جعفری کی کے ساتھ میں خطائی کو آپ کی نظر میں جا رہا ہوں، ڈاکٹر مجھے 13 سیکنڈ اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کا دل الفت حیدر سے مہک جاتا وہ گردی سے تقدیم سے مالک و میسم و سلمان و بوزر کی طرح ہاتھ ساری سے کر دیتا اور بہت ہی خوبصورت عقائدہ اللہ آپ کی وہ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر کروں تو بات، علی کا ذکر کروں تو میں بات خوشبو دے، علی کی یاد میں گزرے رات خوشبو ہے۔ عجیب موجودہ دیکھا یہ غزل پر ہم نے، اگر کرے دے کچھ
چین دنیا میں ملے راحت عقبا میں جائے، شدت عشق ملے غم کا سریقہ کاسے پیے حاجت ذری دولت پر فاطمہ آپ کو